غلطی ہماری ہے۔ تحریر مختار احمد، تحریر نمبر 1451۔ ان کے تینوں بچے 12 سالہ عدنان، 10 سالہ کامران اور 8 سالہ گڑیا نہایت تمیزدار تھے۔ وہ پڑھنے لکھنے میں بھی تیز تھے اور ادب و آداب میں بھی اچھے تھے، مگر ان میں بری بات پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے اسکول وغیرہ کا کام ختم کر کے موبائل لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ مختار احمد ہفتہ 22 جون 2019 ثاقب صاحب آفس سے گھر آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بیوی کا موڈ کچھ خراب ہے۔ انہیں دیکھ کر تو وہ مسکرائے اور نہ ہی اسے خوشی کا اظہار کیا جو روز ان کے آفس سے آنے پر کرتی تھی۔ تو وہ کپڑے تبدیل کر کے آئے تو بیوی نے خاموشی سے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھ دیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر دوپٹے سے منہ کا پسینہ خشک کرنے لگی۔ بیگم، آج تو تم غصے میں دکھائی دے رہی ہو۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ میں کچھ جلدی کر آ گیا ہوں؟ ثاقب صاحب نے چائے کا گھونٹ بھر کر مزاحیہ انداز میں کہا۔ ان کی بات سن کر ان کی بیوی بولی، آپ کو تو ہر وقت مذاق سوجتا ہے۔ آپ نے 3 مصیبتیں میرے سر پر میرے پیچھے لگا دیے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی میری بات نہیں سنتا۔ میں کہتی رہتی ہوں کہ یہ کر دو وہ کر دو، مجال ہے جو کانوں پر جو رینگ جائے۔ ہر وقت موبائل کو قدموں میں دبتے رہتے ہیں۔ موبائل لیے کون سے قدوں میں رہتے ہیں؟ میں عدنان سے کہہ کر تک گئی کہ وہ مجھے مارکیٹ سے کچھ سودا لا دے۔ ہر مرتبہ وہ یہی کہہ دیتا ہے کہ ابھی لاتا ہوں، مگر جب سے موبائل پر گیم ہی کھیلے جا رہا ہے۔ شکر ہے تم بچوں کی وجہ سے ناراض ہو، میں تو ڈر گیا تھا کہ تمہاری ناراضگی مجھ سے ہی۔ ثاقب صاحب نے خوشی دلی سے مسکرا کر ان کی اس بات پر ان کی بیوی بھی مسکرا دی اور شکایتی لہجے میں بولے، اب انہیں کچھ سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ثاقب صاحب نے عدنان سے کہا، بیٹا کتنی بری بات ہے، تم اپنی امی کی بات نہیں سنتے ہو۔ انہیں کچھ چیزیں منگوانا تھی تو وہ تم نے اب تک لا کر نہیں دی۔ عدنان نے شکایتی نگاہوں سے امی کی طرف دیکھا اور بولا، سوری امی، بتائیں آپ کو کیا منگوانا ہے؟ امی نے بھی بات بڑھانا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ایک پرچے پر تمکا کر بولی، یہ چیزیں لے لینا اور جلدی آ جانا، مجھے کھانا پکانے کو دیر ہو رہی ہے۔ عدنان کے جانے کے بعد کامران اور گڑیا تھوڑی دیر تک پاپا کے پاس بیٹھے رہے اور ان دوران ثاقب صاحب نے ان سے کچھ باتیں کیں، یہ بھی پوچھا کہ آج انہوں نے اسکول میں کیا کیا۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد دونوں اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ دونوں بچے اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ انہیں جاتا دیکھا تو ان کی امی سمجھ گئی کہ اب یہ پھر موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے، مگر کچھ سوچ کر خاموش رہی اور کچھ نہ بولی۔ ان کے تینوں بچے 12 سالہ عدنان اور 10 سالہ کامران اور 8 سالہ گڑیا نہایت تمیزدار تھے۔ وہ پڑھنے لکھنے میں بھی تیز تھے، ادب آداب میں بھی بہت اچھے تھے، مگر ان میں بری بات پیدا ہو گئی تھی کہ اپنے اسکول وغیرہ کا کام ختم کر کے ہی موبائل لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ اس عادت نے انہیں کھیلوں سے دور کر دیا تھا جو جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں بڑھاتے ہیں۔ عدنان اور کامران نہ تو کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن اور فٹ بال کھیلنے باہر میدان میں جاتے تھے اور نہ ہی گھر میں گڑیا کے ساتھ لوڈو، کیرم اور اسی طرح کے دوسرے گیم کھیلتے تھے، اور تو ان کی کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں رہی تھی۔ ان سب خرابیوں کی وجہ سے موبائل میں ان کی حد سے بڑھ رہی ہوئی دلچسپی تھی۔ امی کو ان کے پاپا سے شکایت کیے چند روز ہو گئے تھے۔ ایک روز رات کے کھانے پر ثاقب صاحب نے بچوں سے کہا، 3 روز بعد اتوار کی چھٹی آنے والی ہے، جب لوگ شاداب نگر کے جنگل میں چلیں گے اور وہاں پر پکنک منائیں گے۔ یہ جنگل ہمارے گھر سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑوں کے نزدیک ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر ہے۔ وہاں ایک دریا بھی بہتا ہے جس کا پانی بہت ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہاں ہم ایک بہت ہی مزے کا کھیل بھی کھیلیں گے۔ پاپا وہ کھیل کون سا ہوگا؟ گڑیا نے دلچسپی سے پوچھا۔
میں جنگل میں کسی جگہ ایک بڑا سا بیگ چھپا دوں گا اور اس بیگ میں بہت اچھی اچھی چیزیں ہوگی۔ تمہیں اس بیگ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کھیل سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو جاؤ گے۔ تینوں بچوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ گڑیا بولی، لیکن پاپا جنگل تو بہت بڑا ہوتا ہے، کیا اس بیگ کے لیے ہمیں پورے جنگل کی تلاشی لینا پڑے گی؟ اس کا سوال سن کر ثاقب صاحب مسکرائے اور بولے، شاباش، تم نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ پورے جنگل کی تلاشی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں ہم بیٹھیں گے اس کے ایک چھوٹے سے علاقے وہ بیگ موجود ہوگا۔ ان کی بیوی بھی یہ بات سن کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی، میں بھی گھر میں بند رہ کر تک آ گئی ہوں۔ اچھا ہے، میری بھی سیر و تفریح ہو جائے گی۔ عدنان نے کہا، اور پاپا، کیا امی بھی اس کھیل میں حصہ لے گی؟ میں تو اس کھیل سے باز آئی، ہو سکتا ہے تمہارے پاپا وہ بیگ کسی پرندے کی گھونسلے میں رکھیں۔ درختوں پر چڑھ کر پرندوں کے گھونسلوں میں جھانکتی کیا میں اچھی لگوں گی؟ ان کی بات سن کر تینوں بچے کلکلا ہنس پڑے۔ کامران نے کہا، تو کیا پاپا آپ اس بیگ کو کسی گھونسلے میں چھپائیں گے؟ درختوں پر تو چڑھ نہیں سکتی، وہ اسے کیسے ڈھونڈے گی؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اسے گھونسلے میں نہ چھپاؤں۔ ثاقب صاحب نے جان چڑھانے والے انداز میں کہا۔ بچے ان کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے اور اسی بارے میں اظہار خیال کرنے لگے۔ انہیں اس بات کا تجسس ہو گیا تھا کہ پاپا اس بیگ کو کہاں چھپائیں گے۔ انہوں نے مختلف جگہوں کے بارے میں سوچا مگر کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہے اور اسی دوران ان کا دھیان اپنے موبائل کی طرف بھی نہیں گیا۔ ان کا ذہن اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ بیگ کہاں رکھا ہوگا۔ جب وہ سونے کے لیے بستر پر گئے اور ان کی امی انہیں دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کسی بچے کے پاس بھی موبائل نہیں تھا۔ وہ اپنے لیے بستروں میں لیٹے پکنک اور اس بیگ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر انہیں شب خیر کہا اور واپس آ کر ثاقب صاحب کو یہ خبر سنائی کہ آج پہلی دفعہ انہیں بچوں سے نہیں کہنا پڑا کہ موبائل رکھ دو اور سو جاؤ۔ ثاقب صاحب یہ سن کر مسکرانے لگے۔ اتوار والے دن تینوں بچے خلاف توقع جلد سو کر اٹھ گئے، ورنہ عموماً چھٹی والے دن وہ دیر تک سوتے تھے۔ سب نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، جلدی ناشتہ کیا اور ثاقب صاحب کا انتظار کرنے لگے کہ وہ کب انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ ثاقب صاحب ان کی امی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں پیک کروا رہے ہیں۔ ان کی امی نے بریانی، کباب اور فروٹ کسٹرڈ بنایا تھا۔ کھانے کے ساتھ پھل تھے اور مشروبات تھے، اور پھر مشروبات کے ٹن پلاسٹک کے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ساری تیاریاں مکمل ہو گئی اور وہ گھر کو لاک کر کے اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گئی۔ تینوں بچوں کے چہروں پر جوش کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ جلد سے جلد وہاں پہنچ کر اس بیگ کو ڈھونڈنے کے لیے بے چین تھے۔ ان کی بے چینی کو محسوس کر کے ثاقب صاحب مسکرا رہے تھے۔ حالانکہ گرمی کا موسم تھا اور سورج پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا، مگر جب وہ جنگل کے قریب پہنچے تو انہوں نے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ چاروں طرف ایک پرسکون سناٹا طاری تھا۔ ایسے میں کبھی کبھار کسی پرندے کی تیز آواز فضا میں گونجتی اور کانوں کو بڑی اچھی محسوس ہوتی تھی۔ ایک صاف ستھری جگہ منتخب کر کے انہوں نے وہاں گاڑی روکی اور گاڑی سے کچھ دو پڑاؤ ڈال دیا۔ قریب ہی دریا تھا اور اس کا صاف ستھرا پانی سورج کی روشنی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ بچوں نے پلاسٹک کی چٹائی بچھا کر ساتھ لایا ہوا کھانے پینے کا سامان گاڑی میں سے نکال کر اس پر رکھ دیا۔ ثاقب صاحب نے پھلوں اور مشروبات کے تھیلیوں میں لمبی ڈوریاں باندھ کر انہیں دریا کے ٹھنڈے پانی میں ڈالا اور ڈوریوں کے سرے کو ایک درخت سے باندھ دیا اور بچوں سے بولے، اب تھیلیوں میں موجود چیزیں دریا کے پانی کی وجہ سے ٹھنڈی رہے گی۔ یہ تو ترکیب بچوں کے لیے نئی تھی۔ گڑیا نے فخر سے دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا اور جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کے پاپا کو کیسی باتیں پتہ ہے۔ ثاقب صاحب اور ان کی بیوی چٹائی پر آرام سے بیٹھ گئے۔ عدنان نے کہا،
لو بھائی، میں تو چلا اس بیگ کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر میں نے اسے ڈھونڈ لیا تو تم دونوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ وہ دریا کے جانب چل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کہیں اس کے پاپا نے رسی باندھ کر اس بیگ کو بھی دریا میں ڈال دیا ہو، جیسے پھل اور مشروبات کے تیلوں کو ڈالا تھا۔ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ اسے کسی رسی کی تلاش تھی جس کا ایک سرا درخت سے بندھا ہو اور اس کے دوسرے سرے پر بندھے چیزوں کا بیگ۔ درا میں پڑا ہوں۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا کافی آگے نکل آیا مگر بیگ نہ ملا۔ اس کے چھوٹے بھائی کامران کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ بیگ کو کسی درخت پر ٹنگا ہوگا۔ وہ سر اٹھائے اونچے اونچے درختوں کے جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس نے بہت سارے درخت دیکھ لیے مگر وہ بیگ اسے نہ مل سکا۔ ثاقب صاحب ان کی بیوی بڑے دلچسپی سے ان دونوں بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیوی پوچھا، آپ کیا خیال ہے؟ یہ لوگ اس بیگ کو ڈھونڈ پائیں گے؟ ثاقب صاحب ہنستے ہوئے اور بولے، مجھے تو مشکل ہی نظر آتا ہے۔ وہ بیگ میں نے چھپایا ہے، اتنی آسانی سے تو ملنے سے نہیں رہا۔ گڑیا ان کی نزدیک ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو اب کافی دور نکل گئے تھے۔ تم اسے کیوں نہیں ڈھونڈ رہے؟ اس کی امی نے سوال کیا۔ میں بھی ڈھونڈنے جاؤں گی، ابھی میں ذرا سوچ رہی ہوں کہ وہ کہاں ہوگا، گڑیا نے جواب دیا۔ اس کی امی پھر ثاقب صاحب کی طرف متوجہ ہو گئی اور بولی، آپ نے بیگ کے لیے جگہ انتخاب خوب کیا ہے، یہاں بہت سکون اور ہٹکی ہوئی، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آپ پہلے بھی کبھی یہاں آئے ہوں؟ اس جگہ کے بارے میں میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، میں بھی یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ یہ کہہ کر ثاقب صاحب نے بچوں کی طرف دیکھا اور بولے، دونوں بڑے احتیاط سے ہر جگہ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، کل رات میں اب تک انہوں نے موبائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس مہم کو سر کرنے کے لیے شوق میں وہ انہیں اپنے ساتھ بھی لے کر نہیں آئے، گھر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ تو ہے، ان کی بیوی نے حیرت سے کہا۔ اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ یہ لوگ تو اپنے موبائل کو گھر پر ہی بھول گئے ہیں، ساتھ ہی نہیں لائے۔ بس تمہیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہی میں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، ثاقب صاحب نے کہا۔ ہمارے بچے اور دوسرے تمام بچے بہت ہی اچھے ہیں، یہ ہماری ہی غلطی ہے کہ اپنی آسانی کے لیے ہم بچوں کو ٹی وی کے کارٹون اور موبائل میں لگا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں مصروف رہیں گے تو ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ ان کی بیوی شرمندگی سے بولی، یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی۔ جب ہمارے تینوں بچے 1 سال کے تھے تو آپ کے آفس جانے کی بعد مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میں ڈھنگ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ سکتی تھی۔ پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چھوٹے ٹی وی پر کارٹون لگا کر انہیں ان کی ڈائننگ اور چیز پر بیٹھا دیتی تھی، وہیں ان کو دودھ کی بوتل بھی دے دیتی تھی۔ یہ گھنٹوں مجھے تنگ نہیں کرتے تھے، کارٹون میں ہی لگے رہتے تھے، مجھے بڑا آرام ہوتا تھا۔ اور پھر جب یہ بڑے ہوئے تو اور میں نے ان کی سالگرہوں اور امتحانوں میں پاس ہونے کی خوشی میں بڑے بڑے موبائل دلائے ہیں، میں بھی اس کا قصوروار ہوں۔ آفس سے آنے کے بعد یہ مجھے نہ تو خبریں دیکھنے دیتے تھے اور نہ ہی اخبار پڑھنے دیتے تھے۔ یہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتے تھے، میرے ساتھ باہر گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں، مگر میں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ کسی مشغلے میں لگ جائے اور میں آرام اور سکون سے ٹی وی دیکھ سکوں اور وہ اخبار پڑھوں۔ ان کے پاس موبائل آئے تو یہ ان میں مگن رہنے لگے اور یہ میری کم عقلی کے میں خوش ہو گیا کہ اب یہ لوگ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح خود ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ موبائل میں لگا کر انہوں نے اپنے کھیل کود اور میدانوں اور پارکوں میں جانا بند کر دیا۔ اسکول میں کورس کی
کورس کتابیں تو پڑھتے تھے مگر اور میدانوں اور پارکوں میں جانا بند کر دیا۔ اسکول میں کورس کی کتابیں تو پڑھتے تھے مگر وہ غیر درسی کتابیں جن سے دنیا بھر کی معلومات حاصل ہوتی ہے، ان سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ تم خود دیکھو، جب ہم نے ان کے ساتھ اس کھیل میں حصہ لیا ہے تو یہ کتنا خوش ہے اور کتنا مگن ہے۔ انہیں اپنے موبائل بھی یاد نہیں ہے۔ ان کی بیوی ان کی باتیں سن کر شرمندہ نظر آنے لگی۔ انہوں نے ثاقب صاحب سے تعصب بھرے لہجے میں کہا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی آسانی اور آرام کے لیے اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ موبائلوں میں گم رہنے لگے تھے۔ اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دیا کروں گی۔ گھر کا کام ہوتا ہے تو ہو، نہ ہو تو نہ ہو۔ میں ٹی وی ڈرامے دیکھنا بھی بند کر دوں گی۔ میں ان سے باتیں کیا کروں گی، ان کے ساتھ ان کے ڈورس گیمز کھیلا کروں گی اور ان کو ساتھ بیٹھا کر بھی خوب ساری کہانیاں سناؤں گی اور انہیں بھی پڑھایا کروں گی۔ میں انہیں بہت سا وقت دیا کروں گی۔ میں بھی عدنان اور کامران سے کہوں گا کہ اب وہ روز شام کو میدان میں کھیلنے جایا کرے۔ رات کو میں ان تینوں کے ساتھ کیرم، لوڈو اور تعلیمی تاش بھی کھیلا کروں گا۔ ثاقب صاحب نے کہا، عدنان اور کامران کو گئے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے۔ گڑیا کچھ دور ایک جھاڑیوں میں سے بیر توڑ رہی تھی اور ان کے ایک محملی تھیلی میں رکھی جا رہی تھی۔ ثاقب صاحب نے بچوں کو آواز دی کیونکہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ تینوں آ گئے۔ عدنان اور کامران کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے۔ کامران یوں بولا، پاپا ہم نے تو چپا چھان مارا ہے، سارے درخت اور جھاڑیاں دیکھ لی، دریا کے کنارے دور تک دیکھ لیا، وہ بیگ تو ہمیں کہیں سے نہیں ملا۔ وہ بیگ اسی جنگل میں ہے، کھانے کے بعد پھر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ثاقب صاحب نے گڑیا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پاپا وہ بیگ میں اسی لیے نہیں ڈھونڈ رہی کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بیگ کہاں ہے، گڑیا نے اٹھلا کر کہا۔ اس کی بات سن کر سب چونک گئے۔ اس کی امی جو پلیٹوں میں کھانا نکال رہی تھی، بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، بھلا بتلاؤ تو صحیح، کہاں ہے وہ بیگ؟ ثاقب صاحب کو بھی اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ بیگ جنگل میں ہے، گاڑی بھی تو جنگل میں ہی ہے، گڑیا نے بڑے مزے سے کہا۔ اس کی بات سن کر ثاقب صاحب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے گڑیا کو گلے سے لگایا اور اس کے دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف گئے۔ اس کی گاڑی کی ڈگی کھولی، اس میں ایک بہت بڑا بیگ رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر لائے۔ ثاقب صاحب نے اس کی زپ کھولی۔ اس بیگ میں ایک کرکٹ کا بلہ، وکٹیں، ربڑ کی گیندیں، 4 بیٹسمینز، ان کے شٹل کا کاغذ کا ڈبہ، ایک لوڈو اور اردو اور انگریزی کے تعلیمی تاش اور بہت سی کہانیوں کی کتابیں موجود تھیں۔ گڑیا تم واقعی ایک عقلمند لڑکی ہو، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بیگ ڈگی میں رکھا ہوا ہے؟ ثاقب صاحب نے پوچھا۔ میں کبھی کبھی بچوں کی جاسوسی کہانیاں بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ مجھے بھی تھوڑی بہت جاسوسی آ گئی ہے۔ جب آپ اور امی سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میں چپکے یہ بات سن رہی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جب آپ پہلی کبھی اس جگہ پہ آئے نہیں تھے تو یقیناً آپ نے بیگ جنگل میں نہیں، گاڑی میں ہی چھپایا ہوا ہے، گڑیا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اس کی اس جاسوسی پر سب نے اسے خوب شاباشی دی۔ کامران بولا، پاپا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی بہت سی چیزیں لا کر دی۔ اب ہم لوگ روز اپنے دوستوں کے ساتھ ان سے کھیلا کریں گے۔ مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ ہم موبائلوں پر صرف کرنے لگے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں کھیلنے کودنے اور گھر سے دوسرے کام کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔
ہم موبائل پر ہی استعمال کیا کریں گے، مگر اب حد میں رہ کر اور اس کا بھی ایک وقت محسوس کر لیں گے۔ تمہارا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اس کی امی نے خوش ہو کر کہا۔ پھر وہ گڑیا سے مخاطب ہوئی، گڑیا تم نے تو بھائی کمال کر دکھایا، واقعی میری بیٹی بہت ذہین ہے۔ گڑیا نے اس تعریف پر خوش ہو کر ان کو گلے میں باندھ